نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام پہلا اسلامی مہینہ ہے، اور محرم کے آتے ہی انسان کے اندر ایک تھوڑا سا پھر وہ ایک احتساب سا انسان کے اندر جاگ جاتا ہے کہ اچھا ایک سال مکمل ہو گیا، اور اس مکمل ہونے والے سال میں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور پھر زندگی کا پھر ایک سال جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جو میں نے پچھلے سال نیت کیے تھے، ارادے کیے تھے، لیکن اگر اپنا محاسبہ کیا جائے تو اس میں سے کتنے پورے ہوئے یا کتنے رہ گئے، یا اگر میں اور کتنے سال اتنی پلاننگ کرتی رہوں گی کہ اس کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ شاید وہ جو ایک نیکی تھی میرے لیے وہ اتنی آسان بھی نہیں تھی کہ وہ کئی سالوں پہ محیط تھی۔ تو اس لیے ہر سال کا آغاز اصل میں انسان کو یہ احتساب کرنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم دیکھیں بجٹنگ کی طرح کہ ہمارے پاس جو سانس تھے، ہمارے پاس جو وقت تھا، ہمارے پاس جو صلاحیت تھی، ہم نے اس کی بجٹنگ کیسے کی، کہ کیا چیز کو کہاں لگایا، کتنا پرسنٹ لائف دنیا کے لیے تھا، کتنے پرسنٹ آخرت کے لیے تھا، کتنے پرسنٹ لوگوں کی فلاح کے لیے تھا، کتنے پرسنٹ ہم نے علم کو وقت دیا، کتنا ایسا چیزیں تھیں اپنی اولاد کو بہتر راستے پر لگایا، یا کون سی ایسی نیکیاں تھیں جو ہم کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں کر پائے حالانکہ ہمیں مواقع بھی ملے ہوئے تھے۔ تو اصل میں یہ جو ایک سال کا آغاز ہوتا ہے یہی بتانے کے لیے آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مزید بہتر کرے، اور وہ جو چیزیں پوری نہیں کر پایا تھا ان کو کرنے کے لیے اپنا پلان کر لیں۔ اب محرم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ بیسیکلی محرم یا حرمت یا احترام یا محترم یہ سب ایک ہی روٹ کے ورڈ ہیں۔ اب محرم کے لغوی معنی ہوتے ہیں ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا، لائق احترام، اور یہ ان چاروں مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اب اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کیا کرتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدال بند کر دی جاتی تھی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ اب یہ جو مہینے ہیں، یہ 4 مہینے رکھے گئے ہیں، یہ کیوں رکھے گئے ہیں؟ جیسے کہ تمام سال میں کچھ مہینے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت والے رکھے، کچھ جگہوں میں سے کچھ جگہوں کو اللہ نے فضیلت والا رکھا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کو ایک حرمت عطا کی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ احترام کے خلاف نہ ہو، حتیٰ کہ وہاں پر ایک جڑی بوٹی کی کا بھی محترم ہے، وہاں کی آب و ہوا بھی محترم ہے۔ تو اسی طرح سے 4 مہینے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں، انہی میں محرم کا مہینہ آتا ہے جس میں کفار، مشرکین اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس کا احترام کرتے ہوئے اپنی جنگوں کو پینڈنگ کر دیتے تھے یا کوئی ایسے لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے۔ اب اصل میں جب سال کے آغاز میں ہی حرمت کا لفظ آ جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ امن، احترام، آپس میں رسپیکٹ، ہر طرح کا امن و امان، ہر طرح کے جنگ سے پرہیز، ایک دوسرے کے لیے وہ۔ تو جب سال کا آغاز جس مذہب کا احترام سے ہوتا ہو اور ہر چیز کو محترم قرار دے دیا گیا ہو، حتیٰ کہ کسی کی جان، مال اور عزت بھی محترم ہو، اسی طرح سے ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سال کا آغاز روزوں سے کیا، کیونکہ جو محرم کے روزے ہیں، اس کے رمضان کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں وہ محرم کے روزے رکھ دیے گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق بھی شامل ہے اور بندوں کا حق بھی شامل ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ تو یہ ہے اسلام کی ابتدا یا اسلام کا جو طریقہ کہ ہمیں انسان کو زندگی گزارنے کے جو مینرز سکھائے گئے ہیں وہ یہاں سے سکھائے گئے ہیں کہ زندگی میں ہر چیز محترم ہے اور اس کا احترام کریں گے تو ہی اللہ کا اور بندوں کا حق دے سکیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرت علی کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا گیا، یعنی کیسے بنا کے یہاں سے ہوگا۔ تو یہ ایک مشاورت ہوئی ان کی کہ ہم یہاں سے جو ہے، کیونکہ یہ یہاں سے ہجرت ہوئی، یہاں سے یہ ہوا، تو ہم ایک طرح سے اس کو لینڈ مارک بنا لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہر اسکول کا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟
ان کے اپنے حساب سے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم یوں کرتے ہیں تو ہمیں یہاں سے کرنا چاہیے، یہاں سے آغاز ہمیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے کہیں سے آپ دیکھیں گے کہ مارچ میں نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، کہیں سے آپ جون میں نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. تو اس طرح سے بھی مشاورت کر کے محرم کو جو تھا وہ سال کے آغاز کا قرار دیا گیا. اور چونکہ مدینہ کی طرف سے ہجرت کا آغاز زمانہ ذی الحج کے آخر میں ہوا تھا، یعنی ہجرت کے بعد جو شروع ہوئی، آپ کہتے ہیں نا ایکٹیویٹیز کہاں سے شروع ہوئیں، کہاں سے ہم اسٹیبلش ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا. اس لیے حضرت عثمان کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا. کیونکہ تمام ہجرت کے بعد اور سب کو ہونے کے بعد جہاں سے اسٹیبلش ہوا، کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا، ایک انسٹیبلٹی چلی آ رہی تھی، تو اس طرح سے وہ کہا گیا. پھر وقت اللہ کی وہ پیش بہا نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے. ہے ہی ایسا؟ ہمارے دور میں وقت کس رفتار سے گزر رہا ہے؟ گزر رہا ہے. ہم کیا اس کی رفتار کا ساتھ دے پا رہے ہیں؟ ہم اپنے دن کو دیکھیں کہ جس تیزی سے دن گزرتا ہے، کیا ہم اسی تیزی کے ساتھ اپنے کاموں کو نپٹاتے ہیں، اپنی عبادت کو سمیٹتے ہیں، اپنے اذکار کرتے ہیں جتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے؟ کیا ہماری رفتار زندگی کے گزرنے کی، کہ ہمیں پتہ ہے ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اپنے انجام کو جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے آخرت کا سامان سمیٹنے کی سپیڈ بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ وقت کی سپیڈ ہے؟ تو یہ چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخری ادوار میں جو قیامت کے قریب کا دور ہوگا اس میں وقت سمٹ جائے گا. تو اسی نے کہا گیا کہ پھر تم نیکیاں کرنے میں جلدی کرنا، کیونکہ اس وقت کیا چیز ہو جائے گی کہ وقت تیزی سے گزرے گا، ابھی نیکی کی نہیں ہوگی کہ وقت گزر چکا ہوگا. تو تم بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ نیکی میں جلدی کرنے کی کوشش کرنا. اور ہر آنے والا سال ہر انسان کی زندگی کا گزشتہ سال کو ماضی بنا دیتا ہے. ایسا ہی ہے؟ سال تو دور کی بات، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے کو ماضی بنا دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ تم ہر لمحے میں دیکھو کہ تم کتنا جنت سے قریب ہوئے، اور ہر لمحے میں دیکھو کہ تم کتنا جہنم سے دور ہوئے، یا اپوزٹ معاملہ ہوا. تو جب تک لمحوں کا حساب نہ کرے اس وقت تک سالوں کا حساب سمجھ میں نہیں آتا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی ذمہ داری قبول کریں یا نہ کریں، وہ ہمارے ساتھ نتھی بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی ہمارے ساتھ وہ وابستہ جب ہو رہا ہے تو ایک طرح سے ہمارے نام اعمال کو یا تو وہ ہلکا کر رہا ہے یا پھر اس کو بھاری کر رہا ہے، اور کیا چیز بنا رہا ہے یہ ہم اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں. اب ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو بازی بناتا جاتا ہے. سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے ہیں اور گزرتے رہیں گے. ایسے ہی جو پہلے آئے وہ بھی ایسے ہی چلے گئے، ہم بھی ایسے ہی گزرتے چلے جائیں گے. وقت نہیں رکنا، ہم گزر جائیں گے یہاں سے، وقت وہیں پہ رہے گا. مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا، اصل بات یہ باقی رہ جائے گی. والباقیات الصالحات، اصل یہ رہ جائے گا کہ جو انسان نے نیکی کی تھی اسی وقت میں، اسی لمحوں میں، اسی عمر میں، کسی بھی طرح سے، وہ باقی رہ جائے گی. اور اس کے علاوہ باقی سب کیا تھا؟ جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں، جیسے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں تھا. تو اسی لیے آتا ہے کہ اصل انسان کی زندگی وہ ہے جو اس نے اللہ کے ذکر یا نیکیوں میں گزاری تھی. ورنہ باقی جو کچھ وہ گزار رہا ہے وہ اس کے حق میں اس کے خلاف حجت ہے، باقی جو کچھ وہ گزارتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا اپنا حصہ نماز میں اتنا ہے جتنے میں ہم حاضر تھے. باقی نماز کیا ہے؟ وہ وقت گزاری ہے. کیونکہ صرف اتنا حصہ جس میں ہم حاضر تھے وہ کاؤنٹیبل ہوگا. تو اپنے آپ کو نمبر اگر ہم دیں تو نماز میں کتنے پرسنٹ 10 میں سے اپنے آپ کو نمبر دیں گے کہ جب ہم حاضر تھے. اسی طرح سے تمام وہ نیکیاں پہ کہ جو نیکیوں میں ہم اپنے اخلاص کے ساتھ حاضر تھے اور اللہ کی خاطر ہم نے باقی نیکیاں کی تھی، تو وہی اصل میں ہماری زندگی ہے. تو بیسیکلی مومن وہ ہوتا ہے جو یہاں زندگی گزارتا ہے وہاں کی زندگی کے لیے. عام آدمی کیا سمجھتا ہے موت کیا ہوتی ہے؟ اس کا خیال ہے خاتمہ، بس چلے گئے تو چلے گئے، بات ختم. یہی تو ہمیں ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے موت، کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا ہے. جبکہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مومن کا رویہ یہ ہے کہ یہاں سے صرف انتقال ہوا ہے، منتقل وہ شخص ہوا ہے، مرا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جا کے ایک اور زندگی ہے، اس زندگی کا اپنا ایک انداز ہے، اس کی اپنی وہ ہوگی، پھر اس کے بعد حشر کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد جنت جہنم کی زندگی ہے. تو یاد رکھیں کہ جو شخص پیدا ہو گیا ایک بار،
وہ کبھی نہیں مر سکتا. جو روح ایک دفعہ پیدا ہو گئی، صرف اتنا ہے کہ اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسے رہنا کہاں پر ہے. اب یہ معاملہ ختم ہے کہ ہم مر جائیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، سارے دکھوں سے آزاد ہو جائیں گے، سارے مشکلات دور ہو، ایسا ہے ہی نہیں معاملہ. معاملہ تو یہ ہے کہ اپنا فیصلہ یہ کریں آپ کو رہنا کدھر ہے، یہ ڈیسیجن ہونے کی ضرورت ہے. صرف اتنا. کتنی ڈرا دینے والی بات ہے یہ کہ انسان جو ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پہ بھگتنا پڑے گا اسے، جہاں پر بھی وہ رہے گا. تو اس لیے مومن وہاں کی زندگی کے لیے یہاں جیتا ہے، اور یہاں کا جینا پھر وہاں کے جینے کے لیے کیسا ہوگا. جیسے آپ جب زندگی میں جیتے ہیں تو اپنے آنے والے وقت کے لیے کیسی کوشش کرتے ہیں، کیا سوچیں ہوتی ہیں، کیسے راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، کیسے اپنی اولاد کی فکریں ہوتی ہیں، کیا بنا بنا کے جانے کی فکر ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے جو مومن یہاں جیتا ہے اور اسے پتہ ہے اسے وہاں جا کر اصل جینا ہی وہاں کا ہے، تو اس کی زندگی کا یہاں جینا، اس کی تیاری کتنی ہوتی ہے، وہ کیسے یہاں جی رہا ہوتا ہے، کہ اسے ہر لمحہ پتہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ پودا لگا رہا تھا اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ قیامت آ رہی ہے بس، تو اس وقت بھی پودا لگا دو. اس وقت یہ نہ سوچو کہ اب تو قیامت آ رہی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے. اگر ہاتھ میں پودا ہے اور لگا رہے تھے تو لگا دو، کیونکہ یہ بھی قیامت میں تول کر میں آ جائے گا. پھر یعنی اس کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا اچھا اس کا کیا فائدہ، مجھے کیا فائدہ، تو پھر اس وقت کیا فائدہ، اب تو جو ہے اتنی دیر ہو گئی، اب تو اس عمر میں پہنچ گئے، اب تو ساری زندگی ویسے ہی ضائع ہو گئی. پھر یہ بھی نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اچھا اب تو اس عمر میں کرنے کا کیا فائدہ، ہم نے تو ویسے ہی پہلے بڑے گناہگار سے ہیں. یا اسی طرح یہ سوچنا کہ اچھا اب تو بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم نے کیا بتانا، وہ تو اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، اب میں کیا کہوں کسی کو، چھوڑو اب ان کی ذمہ داری اپنی خود ہے. یہ سب باتیں کیا ہوتی ہیں، انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں اور اس کو عمل سے دور کرتی ہیں. اب عمل کب ہوتا ہے، جو بھی میں نے بات کہی کہ اگر ہاتھ میں پودا ہے اور لگا رہے ہو اور قیامت آ رہی ہو تو کیا کرو، اس پودے کو لگانے کی فکر کرو. کیونکہ اصل ہمیں کیا چاہیے، ہمیں اصل یہ چاہیے کہ ہماری کوئی انویسٹمنٹ 4 پیسے بھی اگر جڑ گئے تو لگا دو، 4 پیسوں کی بھی تول ہے وہاں پر جا کے. تو اس لیے یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیکیوں میں ایسے حریص ہو جائیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا میں میرا گھر، میرا فیوچر، میری ہر چیز. تو آخرت وہ چیز ہے جو میری ہے. دنیا میں تو رل مل کے گزارا ہو رہا ہے، کچھ کسی کا ہے، کوئی کسی کا ہے، کوئی کسی کا ہے، کماتا میاں ہے، کھاتے سارے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، فائدہ بچے اٹھاتے ہیں، کچھ بچے انجوائمنٹ کرتے ہیں، خوشی آپ لے لیتے ہیں. تو یہ تو مل ملا کے گزرنے والی بات ہے. لیکن آخرت ایک واحد ایسی چیز ہے جو انسان کی اپنی ہے، ذاتی ہے. اس لیے جب اللہ کی بات آ جائے، جب دین کی بات آ جائے، جب آخرت کی بات آ جائے، تو اس صورت میں بڑے ہی سیلفش ہو جائیں. اس صورت میں لوگوں کی نہ سنیں، اس صورت میں کسی اور سے بلیک میل نہ ہو، محبتوں سے نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے، یہ آپ کے پرسنل ہلاکت یا کامیابی سے وابستہ ہے. اور اسی لیے قیامت میں کوئی کسی کا کام نہیں آ رہا، وہاں آپ کی پرسنل لائف ہے. اس لیے جب آپ قرآن کو ٹائم دیں، جب آپ کوئی نیکی کی طرف آنے لگیں، جب آپ پردہ کرنے لگیں، تو یہ نہ سوچے لوگ کیا کہیں گے، اچھا پھر فلانا کیا کرے گا. کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس سے تو بات ہی نہ کرو، میں تو احکامات کی پہ ہل ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرا تو پرسنل میرا لاس ہے، میں تو یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ میری آخرت چلی جائے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہاں میرے کون کسی نے کام آنا ہے. تو آخرت کا وقت یا آپ کے قرآن کا وقت یا آپ کی عبادت کا وقت یا آپ کے ذکر کا وقت کیا چیز ہے، اصل میں وہ آپ کا اپنا ذاتی زندگی کا وقت ہے. باقی تو ہم لوگوں کے میلے میں پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کیا زندگی کیسے گزر رہی ہے اور کیا گزر رہی ہے، اور کبھی ہم کسی کے پیچھے تو کبھی کسی کے پیچھے. تو ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے. سوچے ذرا، عبادت ہم کیسی کرتے ہیں وہ دیکھ لیں، وہ ہمارا اپنا وقت ہے نا، اپنی ذات کا. اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ کیوں دی ہے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے دی ہے نا. تو کیا ہے، ڈویژن کرنے کی ضرورت ہے نا. پھر یہ کس کا، یہ فیملی کا وقت، یہ میری اپنی عبادت کا وقت، یہ میری تعلیم کا وقت، یہ میرے اس کا وقت. تو ہمیں جو وقت ملا ہے بیسیکلی، تو ہمارے پاس کیونکہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہوتا، ہمیں کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہمیں زندگی جینے کا، سوائے اس کے کہ بچوں کی شادیاں کر دو، اور جب وہ ہو جائیں تو ڈپریشن میں چلے جاؤ، کیونکہ پھر وہ بہوؤں کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اور چیزیں ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا کوئی.
تو مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤں. جو جتنا فارغ ہے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ شادیاں کر دیں، وہ کر دیا، وہ تو اور اپنے آپ کو کھپا دے دین کی خدمت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، کہ اب میرے پاس فرصت آئی ہے کہ اب مجھ سے کوئی نہ بات کرے، اب کوئی مجھے نہ ذمہ داری دی جائے، بس اب میں اپنا آپ کروں گی اور میں اپنے دین کی خدمت کروں اور میں پڑھنے پڑھانے کا کام کروں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بزرگ بھی جو ہیں وہ کیا کرتے رہتے ہیں، یا تو ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ ٹائم پاس کرنا ہے، وقت ہی ظاہری بات ہے کام کوئی ہے نہیں اب کرنے کے لیے، یا پھر وہ بیمار پڑے رہتے ہیں، بستروں پہ رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. کیونکہ وجہ کیا ہے، وہ بیچارے تنہائی سے بیمار پڑتے ہیں، وہ اٹینشن نہ ملنے سے بیمار پڑتے ہیں. تو ان کو کام پہ لگائیں، ان کو جو لوگ یہاں تک نہیں آ سکتے ان کو گھروں میں انتظام کریں کہ میں آپ کو لگا دیتی ہوں، آپ یہ بیٹھ کے اپنے بستر پہ سن لیا کریں، آپ ایسے کر لیا کریں. تو ان کا بھی خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں، کیونکہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے اگر ہم نے آج سے یہ مزاج نہ بنایا تو آخر میں نیکیاں کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے اس وقت گزرنے والے وقت کو جو ہے اس میں گزارا جائے. پھر چنانچہ آنے والا محرم ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو مفید، بامقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کرنے کی نیت کی جائے. آج تک نہیں کیا تو اب بار بار ارادے کریں، بار بار کہیں یا اللہ مجھے اپنے کام کا بنا لے، یا اللہ مجھے بخاتمہ بالخیر عطا کرنا، میری زندگی سے فائدہ اٹھا لینا. ایسا نہ ہو کہ ایک اور سال چلا گیا جس میں میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے دینے کو. تو فوراً اللہ سے دعا کریں، اللہ سے بار بار نیت کریں، یا اللہ میرا ارادہ ہے میں اس سال انشاءاللہ یہ نہیں کیا کروں گی. جنہوں نے قرآن کورس نہیں کیا وہ قرآن کورس کی نیت کریں، جنہوں نے کر لیا ہے وہ پڑھانے کی نیت کریں، آگے علم کو بڑھانے کی نیت کریں. اگر دیکھتے ہیں کہ عبادت میری کم ہو گئی جتنا کہ پہلے ہوتی تھی تو عبادت کی نیت کریں، یا اللہ مجھ سے عبادت کی توفیق عطا فرما کہ میں وہ جو اذکار پہلے کرتی تھی میں اب مجھ سے نہیں ہوتے تو مجھے وہ عطا کر. پھر اسی طرح اچھے اعمال کے ذریعے اپنے ان گھڑیوں کو، لمحوں کو، زندگی کو زیادہ سے زیادہ آنے والے وقت کے لیے کارآمد بنا لیں، کیونکہ وقت ہی ہمارے پاس ایک کرنسی ہے جس کے ذریعے سے ہم جو کما سکتے ہیں وہ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم دیکھیں کہ جہاں نیکیاں تو چل کے آنا یا پڑھنا یا وہ اور بات ہے، ہم تو جو ایک ویٹنگ کے لمحے ہوتے ہیں ان میں بھی ذکر نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں وہ جب بیٹھیں گے نا، ویسے گلٹ میں رہتے ہیں، میں وہ تسبیح بھی نہیں پڑھتی، میں صبح قرآن بھی نہیں پڑھتی، میں صبح یہ بھی نہیں کر پاتی، بس کیا کروں بچے، میں کیا کروں وقت نہیں ملتا ہے، گلٹ میں بھی رہتے ہیں. لیکن ہمیں وہ لمحوں کو استعمال نہیں کرنا آتا کہ میں کب اپنے کاموں کو ڈبل کر سکتی ہوں. مثلا آپ برتن دھوتے ہوئے ذکر کر سکتے ہیں، کچن میں کام کرتے ہوئے ذکر ہو سکتا ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے ذکر ہو سکتا ہے، بازار میں پھرتے ہوئے ذکر ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں نا. لیکن ہم وہ ذکر کے لیے سمجھتے ہیں کہ جب ہم وہ تسبیح لے کے بیٹھیں گے نا کسی کونے میں اور دنیا ہمیں کچھ نہ کہے اس وقت تب جا کے کریں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں کرتی بھی نہیں ہوں کوئی خاص. تو اسی لیے ان چیزوں کو کریں. اسی طرح ہم گھر کے کام کرتے ہوئے تفسیر لگا کے سن سکتے ہیں کہ ہمارے کان میں جو ہے جا بات آ رہی ہے تاکہ میں علم بھی سیکھوں. اگر میں گھر میں ہوں میں علم بھی سیکھوں اور میں وہ والے کام بھی کر لوں، کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اپنے گاڑی میں آپ قرآن رکھیں ایسا کہ آپ جب بیٹھیں آپ کہیں کہ میں نے فکس کیا ہوا ہے کہ میری ٹریولنگ جو ہے آدھا گھنٹہ یا جو بھی آپ کا ٹریولنگ ہے، آپ جہاں جا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نے اپنا جو ہے اپنے اذکار کی کتابیں ایاک نستعین ہے، کوئی اور قرآن مصون کتابیں ہیں آپ نے رکھی ہوئی اپنی گاڑی کے اندر. جیسے میں اپنی گاڑی کے اندر نا وہ رکھتی ہوں ایاک نستعین کتاب کو، میں بیک کی اس پہ رکھتی ہوں رکھ کے. اسی طرح کوئی نئی کتاب ہو اور میں نے ابھی نہ پڑھی ہو تو بھی میں گاڑی میں ہی رکھتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ فرصت میں ہوتے ہیں، اس وقت نہ کوئی بات کر رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، نہ ادھر ادھر کی کوئی ہوتی ہے ٹینشن. تو آپ کیا کرتے ہیں، چاہے ایک صفحہ ہی پڑھیں، لیکن آپ نے کہا گاڑی میں جب بھی بیٹھوں گی نا تو میں نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے. اسی طرح کوئی اور گاڑی میں بیٹھا ہے وہ بھی نکال لیتا ہے پھر اس کے اندر سے کہ آپ کی گاڑی میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے. تو اس طرح سے اپنی چیزوں کو دیکھیں کہ آپ کیا ہے. مطلب شام کی ہے، آپ کہتے ہیں میں شام کو آتی ہوں تو میں گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہوں، یا آپ کہتے ہیں شام کو میں یہاں ہوتی ہوں، تو پھر وہاں اپنی چیز رکھیں تاکہ آپ کی وہ چیز مس نہ ہو کہ جہاں آپ ہوتے ہیں تو وہاں کہاں آپ کر سکتے ہیں ویل. پھر یہ بات آتی ہے کہ جنید بغدادی نے فرمایا تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے. کس سے؟ اللہ سے. اگر ایک سوال ہم سے یہی کر لیا جائے تو ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ سے قریب بھی ہونا ایک کام ہے. ہمیں تو نماز اللہ سے قریب نہیں کرتی، قرآن پڑھ کے اٹھیں تو ہم اللہ سے قربت محسوس نہیں کرتے. ہم کوئی ذکر کر لیں، تسبیح کر لیں تو ہم تسبیح تو کر رہے ہوتے ہیں بظاہر، لیکن قربت کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ. نماز پڑھ کے دل پہ کتنا اثر محسوس ہوتا ہے، ایمانداری سے بتائیں تو کتنی روحانیت ہوتی ہے. بس ہلکا پن محسوس ہے، کیونکہ وہ تو فرض پایا ہوتا ہے نا، ٹک لگانی ہوتی ہے نا، وہ تو حاضری لگ گئی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو جی حاضری لگ گئی ہے، اس کا وہ تو بوجھ اترا ہوتا ہے نا، نہیں تو جو بوجھ تو حاضری کا رہتا ہے کہ نماز ادا ہو، کہ کاؤنٹ نہ ہو جائے کہ نہیں تھے حاضر.
لیکن کتنا حاضر تھے. وہ جو نظم ہے نا ماہو سال والی، اس میں کیا چیز تھی؟ وہ جب نماز کا وقت آیا خود کو کتنا حاضر پایا. تو اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ جو نیکی کر رہے ہیں، نیکی کا نتیجہ، اس کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ کی قربت دل میں محسوس ہوتی ہے. اگر محسوس نہیں ہوتی تو پھر اپنے اخلاص کو دوبارہ سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھتے رہو کہ تم اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے. اس لمحے میں دونوں کا حساب کرو، کیونکہ بعض دفعہ آپ سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، تو آپ ایک دم سے استغفار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے دل میں ہی، اپنے آپ میں ہی. تو دیکھیں آپ سے جو آپ دوزخ کے قریب ہوئے اور پھر کتنا دور ہوئے اس سے. اپنے آپ کو دور کرنے کا کیا سامان کیا آپ نے. تو اس لیے سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کیا جائے. کسی سے انشاءاللہ میں خود کو بہتر کروں گی، میں بہتر مسلمان بنوں گی، میں اپنے کاموں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گی. کیونکہ یہ جو ہمارا ایک جملہ ہوتا ہے نا، بس کیا کریں فرصت نہیں. دیکھیں کہاں سے کیوں نہیں فرصت ملتی، کیا بکھیڑے وہ ڈالے ہوئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ جو فرمایا گیا نا کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، اس کے کاموں کو مسلط کر دیتا ہے. پھر وہ اس کے یعنی کہ اس کی وہ جاتی ہی نہیں ہے، پراگندگی نہیں جاتی. یعنی کسی صورت سے یہ کرو تو بھی نہیں سیدھا ہوتا، وہ کرو تو بھی، یعنی کوئی ہاتھ نہیں آتی چیز، کوئی پلاننگ کام نہیں کر رہی ہوتی. اور جب کوئی اللہ کے ذکر سے جڑ جاتا ہے تو اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ آتا ہے نا اس کے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہ ہر وقت کا رونا جو ہے وہ ہمارے اسی وجہ سے ہو. اسی لیے اسلاف میں سے کہتے تھے کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جتنا قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیا اتنا میرے کام آسان ہونا شروع ہو گئے. اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں نے زندگی میں کوئی مشکل دیکھی، مثلا مجھے حدیث پڑھنے میں کوئی مشکل آ رہی ہے، میں حدیث پڑھانے میں کوئی مشکل بار کے، مثلا آپ ایک قرآن کورس کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہو رہا، گھر کے مسائل، یہ وہ ہو رہا ہے مسئلہ، ایک دم قرآن کی ڈوز بڑھا دیں اپنی زندگی میں، تلاوت کی ڈوز بڑھا دیں، تفسیر سننا شروع کر دیں، کوئی اور آپ قرآن سے تعلق کر لیں، کوئی حفظ کرنا شروع کر دیں. انہوں نے کہا میں نے جتنا اپنی زندگی میں قرآن کے پورشن کو بڑھاتا گیا، یعنی میں نے پہلے رب کیا، پھر میں نے ہاف کر دیا، پھر میں نے اس سے زیادہ کر دیا، میں نے دیکھا اتنا زیادہ میرے وقت میں برکت اور میرے کاموں میں جو تھا برکت ہونا شروع ہو گئی کہ وہ غیب سے مدد آنا شروع ہو گئی. میں نے یہ دیکھا. اور ہم قرآن ہی کے لیے وقت سے نکال رہے ہوتے کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں، تو وقت آئے گا کہاں سے؟ وہ بھی قرآن سے ہی آنا ہے، وہ بھی دین سے ہی آنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اکثر لوگ جو دین کا کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو لیڈیز ہوتی ہیں جو پڑھ رہی ہیں یا پڑھا رہی ہیں، کسی بھی طرح سے جو وابستہ ہوتی ہیں، ان کو اکثر وہ پوچھتے رہتے ہیں نا آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں، آپ کیسے مینج کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کیسے بچوں کو کیسے کرتے ہیں، پھر آپ گھر کیسے کرتے ہیں، وہ آپ ماسی کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، پھر آپ وہ سسرال والوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ، کیا کیسے ہو جاتا ہے، پوچھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صرف وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے، وہ آگے سالوں کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی برانچ چلا رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی سوشل ورک کر رہا ہے، کوئی کدھر کر رہا ہے. تو آپ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے. اور سمپل سی بات ہے کہ انسان کو سلیقہ آ جاتا ہے زندگی گزارنے کا بیسیکلی. یعنی برکت تو اللہ کی مدد تو آتی ہے، لیکن وہ زندگی کا سلیقہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کے 24 گھنٹے ٹو مچ ہوتے ہیں، اتنے کم نہیں ہوتے جتنے ہم نے سمجھے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم مس پلاننگ کی وجہ سے ان کاموں کو، ہوتے اتنے سے کام ہیں اور وہ بھی کرنے ماسیوں نے ہوتے ہیں، میڈس نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں ہم کتنے مصروف لوگ ہیں، حالانکہ ہم کوئی مصروف نہیں ہوتے. مس مینجمنٹ ہے. جس کو پتا ہوتا ہے میں نے صبح نکل جانا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ صبح ہانڈی چڑھا رہا ہوتا ہے 9 بجے؟ نہیں، وہ رات کو پلاننگ کر کے سویا ہوا ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کب کرنا ہے اور کیا کام کرنا ہے. اس کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آرگنائز ہوئی ہوتی ہیں. اسے پتا ہوتا ہے 11 بجے کوئی مہمان نہیں آ سکتا، میں کسی کو اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس وقت میں یہی سلاٹ میں نے بک کیا ہوا ہے، وہ وہی کام ہوگا جو میں نے سلاٹ کیا ہوا ہے. پھر دوسرے لوگ بھی کوآپریٹ کرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے یہ لوگ نہیں، ہمیں یہ دوسروں کو بھی آرگنائز کر دیتا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے ہم ویکینڈ پہ ملیں گے، درمیان میں پورا ہفتہ نہیں ملیں گے آپ کو. وہ کال بھی آپ کو ٹیکسٹ کر کے پہلے پوچھتے ہیں آپ کو کال کر لوں،
پھر آپ انہیں ٹائم دیتے ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ کال کر لیں گے تو آپ سے بات ہوگی. درمیان میں آپ کی بیل 6 دفعہ بھی بج جائے تو ہم اٹینڈ نہیں کریں گے آپ کی کال کو. تو کیا اپنی زندگی آسان نہیں ہوتی اس سے؟ کیونکہ ہمارا وقت کہاں جاتا ہے یہ حساب لگانا بڑا ضروری ہے. لکھیں نا کبھی اپنے آپ کو لکھیں, ذرا 1 ہفتے تک پریکٹس کریں کہ آپ جب سے سو کے اٹھتے ہیں اور رات کو سونے تک آپ ہر گھنٹے کو لکھیں, ہر گھنٹے کو لکھیں. ٹھیک ہے, 6 سے 7 یہ ہوا, 7 سے 8 یہ ہوا, 8 سے 9 یہ ہوا. اچھا, اس کی آپ تھوڑی سی اس کی اینالائز اپنے آپ کو خود اپنے لیے کریں. بس آپ نے چائے پی کتنی دیر میں؟ آپ نے کہا میں نے چائے جو تھی 9:20 پہ جو تھی وہ شروع کی تھی, اور اس کے بعد میں نے یہ کیا, پھر یہ کیا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا. آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میرا کہاں وقت جو تھا وہ ضائع ہوا ہے. میں دیکھ رہی ہوں چائے کا کپ میں نے اچھا آدھے گھنٹے میں پیا ہے, 1 کپ. کیا وجہ تھی کہ آدھا گھنٹہ کیوں لگا؟ کیونکہ میں ساتھ ہی ٹی وی دیکھ رہی تھی, ساتھ ہی ٹیکسٹنگ کر رہی تھی, ساتھ ہی میں اس میں ایک کال بھی اٹینڈ کر رہی تھی. تو وہ چائے کا کپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس لیے چیزوں کو سم اپ کرنا بھی سیکھیں, یعنی کہ ان کو نتھی کرنا سیکھیں, آپس میں اسمبل کرنا سیکھیں. بس اگر میں چائے پیوں گی تو اس کے ساتھ میں کون سا ایسا کام ہے جو کر لوں گی پھر میں بعد میں نہیں کروں گی وہ والا کام جو میں اسی کے ساتھ کر سکتی ہوں. مثلا اگر آپ چائے کا کپ پی رہے ہیں, ساتھ آپ ٹیکسٹ کے جواب دے سکتے ہیں تو آپ اس کو اس کے ساتھ نتھی کریں. لیکن پھر جب چائے کا کپ رکھیں تو پھر وہ بھی ساتھ رکھتے ہیں, اس کے بعد نہیں ہو پھر وہ. تو اس طرح ہم اپنی زندگی کو جتنا زیادہ ہم ملٹیپل ٹاسکنگ پر لے کر آئیں گے اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو کیپیسٹی اپنی یوز کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ آتا ہے کہ سال نو کا آغاز میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنے کی, یعنی جس کو کہتے ہیں نا ترجیحی بنیاد پہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنے کی نیت کریں. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا, جب تک آپ کی نیت نہیں ہوتی, جب تک لکھا ہوا نہیں ہوتا, جب تک آپ نے پلان نہیں کیا ہوتا, نہیں کام ہوتا. اب کیسے بہتر کریں؟ تصویر پکڑ لیں, جا نماز پہ بیٹھے رہیں. پہلے 15 منٹ بیٹھتے تھے, اب آدھا گھنٹہ کرتے ہیں, کیا کریں؟ نہیں, اپنے تعلق کو اس طرح بہتر کریں کہ نیکیاں کرتے ہوئے اپنی نیت کو اللہ کے لیے کر لیں, وہی کام جو پہلے آپ کرتے تھے, اور اللہ کی خاطر نیکی کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے کہ جو اللہ کی خاطر کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ کوئی بات ہے کرنے, تو پھر دیکھ لیں وہاں ویسٹر گئے, ٹائم ویسٹر ہے وہ. تو جو چیز اللہ سے آپ کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اس پر فوکس کریں. مثلا نماز جو ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اس پہ ہمیں کتنے منٹ لگتے ہیں, اور باقی کاموں پہ کتنے منٹ لگتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بے چینی شروع ہو جاتی ہے, کافی پڑھ لیا نا, بس بہت ہو گیا نا. اچھا, وہاں کیوں بے چینی شروع ہوتی ہے؟ وہاں سے تعلق ہوتا ہے, یعنی ہم وہاں کوالٹی ٹائم کیوں نہیں دیتے, قرآن پڑھتے ہوئے دھیان ادھر ادھر کیوں ہوتا ہے؟ یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ پھر تعلق نہیں مضبوط ہوتا. تو جو ٹائم آپ نیکی میں لگائیں, کوالٹی ٹائم لگائیں, یعنی پھر دھیان کو بھٹکنے نہ دیں ادھر ادھر. اور نیت یہ رکھیں کہ یہ وہ ٹائم ہے جو میں اللہ کی خاطر دے رہی ہوں, تو اس لیے میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, اپنے لیے نہیں بیٹھی ہوئی. بے چینی سے شروع ہوتی ہے نا, میں بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہوں. تو آپ کہیں شکر ہے میں اللہ تعالیٰ کے کس تعلق کے لیے میں بیٹھی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے. اور اچھا, جب آپ کسی کے ساتھ تعلق کے اچھے تعلق میں ہوتے ہیں تو کتنی دیر ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ کتنی دیر؟ کتنی دیر بیٹھیں گے؟ ہاں, اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. 2 گھنٹے تو بہت کم لگتے ہیں. کیا لگتا ہے؟ اگر پھر کیا ہوتا ہے, پھر راتیں رات جگے ہوتے ہیں. کیوں؟ نیند ہی نہیں آتی جی, وہ تو سارے کٹھے ہوئے تھے اور پھر ہم نے اتنی باتیں کی, اتنا وہ کیا, نہ رات کو نیند آتی ہے, نہ تھکاوٹ ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. اور وہ جتنے بھی ہوتا ہے وہ تو ایک جشن کا سما ہوتا ہے, پھر کہاں کسی کو. کیا ہمارا حال یہی ہے راتوں کا؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کیا کوالٹی آتی ہے پھر ان لوگوں کی, عباد الرحمن کی, کہ وہ اپنی راتیں سجدے اور قیام میں رت جگہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں. پھر وہ تعلق اس کو کہتے ہیں. تعلق میں لذت شامل ہوتی ہے. کیا ہمیں وہ لذت ملتی ہے عبادت سے؟ کیا ہمیں وہ لذت ملتی ہے جب ہم واقعی کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو بیسیکلی اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. نیکی کرنے کا, نیکی اتنی اہم نہیں ہے, آپ جو کر رہے ہیں اس پہ تعلق کو امپروو کر لیں. جس کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق بہتر ہوتا ہے نا, اچھا ہوتا ہے, اس سے ہمارا آفیشل تعلق بھی اچھا ہوتا ہے. دیکھا آپ نے؟ اور ہر تعلق میں ایک آفیشل ہوتا ہے, ایک پرسنل ہوتا ہے. مثلا ہر بچے کا اپنی امی سے ایک پرسنل تعلق ہوتا ہے, ایک آفیشل تعلق ہوتا ہے. آفیشل کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ایک ماں ہے
اور ماں ایک ڈیزگنیشن ہے، وہ ایک ماں ہے اور آپ اولاد ہیں، یہ ایک آپ کا آفیشل تعلق ہے جس میں کچھ لاز اور کچھ حدود و قوانین فرائض حائل ہو جاتے ہیں، پالیسیز حائل ہوتی ہیں، یہ آفیشل تعلق میں اولاد کو چاہیے کہ وہ کریں، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایسا کریں، اوبلیگیشن۔ لیکن ایک ہوتا ہے پرسنل تعلق، اور وہ ہر اولاد کا الگ ہوتا ہے، کیونکہ آپ جس پہ کہتے ہیں نا یہ میرا بڑا پیارا بیٹا، وہ پیارا بیٹا کدھر سے آ جاتا ہے؟ 5 میں سے 1، یہ پرسنل تعلق ہے۔ یا ایک بچہ کہتا ہے مجھے اپنی امی سے بڑی محبت ہے، یہ اس کا پرسنل تعلق ہے، سب بچوں کو نہیں ہے۔ تو جن سے ہمارے پرسنل تعلق اچھے ہوتے ہیں وہاں فرض نبھانا آسان ہو جاتا ہے، وہاں پر آپ کے لیے احکامات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے، وہاں پر اتباع اور اطاعت خود بخود ہو جاتی ہے، وہاں کرنی نہیں پڑتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے اپنا پرسنل تعلق امپروو کریں۔ ہمارا اللہ سے آفیشل تعلق کیا ہے؟ اللہ کے اللہ خالق ہے، ہم بندے ہیں، وہ الہ ہے، ہم بندے ہیں، یہ آفیشل ہے، آفیشل، اور اس آفیشل کے اندر آپ کو ماننا پڑے گا، یہ پالیسی ہے، قانون ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہے پرسنل تعلق۔ پرسنل تعلق کیا ہے؟ آپ میرے اللہ تعالیٰ ہیں، آپ وہ کہتے ہیں عبادی، یہ میرا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پرسنل تعلق ہے نا آپ کو، کہ میں اللہ کو کیا سمجھتی ہوں، کوئی اللہ کو رحیم سمجھتا ہے تو کوئی اللہ کو جبار سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ میرا ہر کام اللہ تعالیٰ نکال لے گا، اسے اعتماد ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے نا ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے نہیں میری دعا نہیں اللہ تعالیٰ سنتا، میرے نہیں سنی جاتی، آپ دعا کر دیں میری نہیں کوئی نہیں سنی جاتی۔ یہ کیا اسٹیٹمنٹس ہیں؟ یہ اسٹیٹمنٹ ساری کیا ہیں؟ ایک سمجھتا ہے ہم تو ویسے بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے تو جانا ہی جہنم ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں تو میرے جیسے گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، میں تو اسی سے مانگتا ہوں، مجھے تو اسی پہ بھروسہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ پرسنل تعلق جس پر ہر شخص کیسے نہیں آتا ہے کہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا جیسا اس کا پرسنل تعلق ہوتا ہے ویسا ویسا اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہوتا ہے معاملہ جو ہے۔ تو اس لیے اللہ سے اپنے تعلق کو امپروو کرنے پر توجہ دینی ہے۔ میں نماز روزے کی بات نہیں کر رہی، تعلق جو ہوتا ہے وہ دل کا چل رہا ہوتا ہے، اور دل کا کہاں سے چل رہا ہوتا ہے؟ آپ کہیں ہوں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی کسی کو سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کس کو سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اس کو سوچتے ہیں جہاں اس کا آپ کا تعلق ہوتا ہے، اور آپ ادھر ہی کہیں محو گفتگو ہوتے ہیں اس سے نا، سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر سے جواب بھی آ رہا ہوتا ہے باقاعدہ، جہاں تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ تعلق جو ہم اللہ سے کریں، کہ آپ کو کوئی فکریں ہوں، کوئی اور چیز ہو، کوئی آپ کی خواہش ہو پوری نہ ہو رہی ہو، یا اللہ میں قرآن کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے کوئی راستے کھول دیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا میرے یہ وہ ہے اس طرح۔ ابھی جو تھے جو ہم بیسیکلی اس تعلق کو نا محسوس نہ کرنے کی وجہ سے بڑے فارمل سے رہتے ہیں، دعا کرنے میں بھی بڑے فارمل سے رہیں گے، اور وہ لگی بندی سی 2-4 دعائیں جو رٹی ہیں بس وہ مانگ کے کہہ دیں گے، وہ نہیں قبول ہوتی ہماری، وہ کیونکہ مانگی جیسے ہوتی ہے وہ پتہ ہی ہوتا ہے ہمیں، جتنے فارمل ہم تھے اس کے اندر سے۔ تو بیسیکلی ایک تھے وہ ابھی ہمارے ایک سیشن لے رہے تھے ہمارے ایک اس میں، تو بات یہ کر رہے تھے، بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم دعا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے، یعنی ہم اس بات کو کہنے اور اس کے تعلق کو محسوس نہ کرنے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دکھوں غموں میں گھرے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی وہ راستہ اختیار نہیں کرتے کہ اگر اس کو بتا دیا جائے جہاں سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو بات ہو جائے گی، آپ وہاں تک پہنچے تو صحیح، آپ اس سورس کو یوز تو کریں۔ تو وہ بتانے والے بتانے لگے، کہنے لگے کہ میں نا بڑا مصروف ہوتا ہوں، وہ اسپیکر ہیں ورک شاپس وغیرہ کرتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوتا ہوں ورک شاپس کے اندر، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسے آپ مصروف ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم نہیں مل رہا ہوتا ہے، عبادت میں بھی تھوڑا سا آپ کی وہ آ جاتی ہے کہ آپ اس طرح ٹائم نہیں نکال رہے ہوتے۔ تو میں نے ایسے ایک رات جو تھا وہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی کہا، میں نے کہا میں 2 مہینے سے بہت زیادہ بزی تھا، اتنا بزی تھا، شہروں جا رہا تھا، اور ملکوں کہ مجھے خود فیل ہو رہا تھا کہ مجھے عبادت بھی ویسی نہیں ہو رہی اور ویسا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی کہا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ میرا بھی دل چاہتا ہے کبھی کہ میں بھی نا فارغ بیٹھ کے کہہ لے کہ میں ذرا نا اللہ سے باتیں دعا تفصیل سے بتاتا ہوں، باریکیوں کے ساتھ بتاتا ہوں بات کو۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ میرا بھی کبھی دل چاہتا ہے میں بھی ہیٹر کے پاس جو ہے نا کبھی بیٹھ کے ٹانگ اوپر رکھ کے میں بھی جو ہوں کبھی کتاب پڑھوں، اچھی سی کتاب پڑھوں، میں بھی مونگ پھلی کا کھاؤں وہاں بیٹھ کے اور کافی کا ایک کپ پیوں، میرا بھی کبھی دل چاہتا ہے ایسا کہ میرا بھی آج میں بھی ایسا کروں۔ کہنے لگا کہ اگلے دن جو تھا نا میں فجر پہ جا رہا تھا نماز کے لیے، میرا پاؤں سلپ ہوا،
مجھے نہیں پتہ نہیں وہ کیسے سیڑھی پہ ایسے ٹویسٹ ہوا، کیا ہوا کہ میری 4 جگہ سے ہڈی ٹوٹ گئی. مجھے نہیں پتا چلا کہ میری ہڈی اس طرح ٹوٹ چکی ہے. مطلب میں سمجھا کہ ایسے ہی کوئی موچ ووچ آ گئی ہے نا اور کچھ ایسا ہوا ہے. مجھے درد ہو رہا تھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اندھیرا تھا اس وقت جو تھا باہر جب میں نکلا. تو بہرحال میں پھر تو چلا نہیں گیا تو میں اندر آ گیا. امی نے ہی پوچھا، میں نے کہا ویسے چوٹ لگ گئی ہے. انہوں نے کہا اچھا جی. پھر ابو آئے، ان کا اچھا جو ان کو ہاسپٹل لے گئے. اچھا ہاسپٹل لے گئے تو اس وقت تک نہیں مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے. ہاسپٹل گئے تو مجھے ڈاکٹر نے جب دیکھا انہوں نے کہا اچھا جی آپ کا تو یہ اچھا خاصا آپ نے کام کر لیا ہے. تو اس نے مجھے جو تھا اس نے کہا کہ اب آپ کو جو ہے نا بیڈ ریسٹ ہوگا 2 مہینے. ٹھیک ہے، مصروفیت کتنی تھی؟ 2 مہینے. اور انہوں نے کہا جی کہ اس نے مجھے ریسٹ لکھ دیا کہ 2 مہینے آپ کا جو ہوگا ریسٹ ہوگا اور آپ نے پاؤں کو جو ہے نا نہیں ہلانا اور بالکل نہیں اترنا اور یہ نہیں کرنا. کہنے لگے اس سے پہلے لوگ مجھ سے نا ٹائم لے رہے ہوتے ہیں تو میں نہ نہیں کر سکتا ان کو نا، تو میں اس لیے وہ پیک اپ جا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. اب کہنے لگے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے کہ لوگ سمجھ رہے تھے نا کہ میں شاید درد سے تکلیف سے، کوئی تکلیف مجھے اتنی نہیں تھی تھوڑی سی لیکن اتنی بھی نہیں تھی، لیکن میں جس طرح مجھے پتا تھا یہ بات کیا ہوئی ہے، جو تعلق تھا میرا، مجھے پتا ہے کہ میرے کی کون سی بات پوری ہوئی ہے. کہہ لگے پھر ہم نے راستے سے جو نا وہ کلچز خریدے وہ کرنے. کہہ لگے وہ کلچز سے بندہ ہو تو ویسے اتنا مظلوم لگتا ہے، تو تھوڑا بندہ دوسروں کو جو ہے نا وہ ویسا لگتا ہے. وہ کلچز لے کے میں جو تھا پلسٹر کرا کے گھر آیا تو وہ تو بیگم بڑی وہ ہو گئی ہیں، اوہو یہ کیا ہو گیا، آپ کو کیا ہو گیا. تو اس نے میری جتنی آؤ بھگت کی ساری زندگی نہیں کی، جو اتنی اس دوران میں کی، اس نے جتنی تابع دار وہ اس دوران تھی، پہلے کبھی بھی نہ تھی وہ تو. اچھا اس نے کہا کہ اوہو آپ کو تو بڑا، میں نے کہا ہاں بس وہ ہے یہ ہو گیا، میں بھی مظلوم بن گیا. میں نے کہا چلو موقع مل رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا آپ تو، میں نے کہا ہاں وہ ڈاکٹر نے مجھے ریسٹ بتایا ہے تو یہ وہ. تو میں نے کہا ایسا کرو کہ نا یہ میرا بستر جو ہے نا یہ ہیٹر کے قریب لگا دو، میرا صوفہ گھسیٹ کے ذرا یہ ہیٹر کے نزدیک کر دو، اور ایسا کرنا وہ اسٹول وہاں رکھا ہے وہ لے کے آنا، میں نے پاؤں اوپر کر کے بیٹھنا ہے. اور وہ جو اسٹڈی میں نا مونگ پھلی کا جار رکھا ہے ذرا وہ بھی لے آؤ، وہ بھی نزدیک رکھ دو. ایک اچھا سا کپ ذرا کافی کا بھی بنا لاؤ. اس نے کہا جی ابھی بنا کے لاتی ہوں. کہنے لگے اور میں صوفے پہ ہیٹر کے پاس بیٹھا پاؤں اوپر کر کے اپنی کتاب پڑھتے ہوئے چائے کا کافی کا کپ اور وہ انجوائے کر رہا تھا. تو میں نے اللہ کا شکر ایسے ادا کیا، میں نے کہا دیکھو میں نے خود نہیں رکنا تھا، اللہ کو پتا تھا اس نے خود نہیں رکنا، بریک نہیں لگانی اس نے، جو اس کی خواہشات ہیں وہ اس طرح نہیں پوری ہونی. تو اس کو وہ جو وقت چاہیے اپنے لیے، وقت چاہیے عبادت کے لیے چاہیے، یا اپنی اسٹڈی کہہ رہے تھے میرے پاس کتابیں رکھی ہوئی تھی مجھے پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا تھا، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا یا اللہ میں نے اتنی کتابیں پڑھنی ہیں، اس کے لیے مجھے ٹائم دے دے، مجھے کوئی توفیق دے دے کہ کتابیں میں نے پڑھنی ہیں یہ والی. کہنے لگے اس دوران میں میرے یعنی جو فرصت کا ٹائم تھا، پھر اب جو مجھے ٹائم مانگتا تھا تو میں یہ کہتا تھا نہیں جی میں تو ہل ہی نہیں سکتا. تو اب جینون کیس تھا کہ میں ہل نہیں سکتا. تو پھر میں نے جو اس دوران میں 2 مہینوں کے اندر میں نے اپنی جس طرح ورکشاپ تیار کی، فوکس ہو کے میں نے جس طرح اسٹڈی کی اور جس طرح میرا وہ سارے کام تھے وہ پینڈنگ جو کہ بیٹھ کے کرنے والے تھے، وہ سارے کام میں نے جو تھے وہ اس کے اندر جو تھا بڑا اسپیڈ اپ ہو کے نپٹا لیے، کیونکہ اب میری کوئی اور ڈسٹریکشن نہیں تھی اس کے اندر جو تھا، میں صرف وہی کام کر رہا تھا اب جو کرنے والے کام تھے. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری بات مانی. میں نے کہا بس آئندہ پاؤں نہیں توڑنا، باقی سب ٹھیک تھا اس کے اندر جتنا بھی تھا وہ. تو اب یہ جو بات ہے نا کہ ہم یہ تعلق ہے، یہ وہ تعلق ہے جو آپ کا ویسے ہی چلتے پھرتے گاڑی ڈرائیو کرتے سبزی خریدتے ہوئے چل رہا ہوتا ہے اندر خانے کے، آپ ہوتے وہاں پہ ہیں لیکن آپ ہوتے کہیں اور ہیں، گفتگو کہیں اور چل رہی ہوتی ہے آپ کی. یہ تعلق ہوتا ہے. تو اپنی باتیں اردو میں کہنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے اردو میں باتیں کریں، بتائیں میرا کیا دل چاہتا ہے اور میں کیا چاہتی ہوں اور میرا کیا ہے مسئلہ، کیا ہے میرا، میں کہاں سست ہوں، میں کہاں غافل ہوں، میں کیوں نہیں میرا دل لگتا، میں کیوں پریشانیاں، مجھے کیا مسئلہ ہے، میں کیوں ٹائم ضائع کرتی ہوں، بتائیں ان کو کیسا مسئلہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو ہم بات کریں کہ اپنے جو سال کے آغاز کے کچھ ٹارگٹس ہیں اب وہ والے کریں جو ابھی تک نہیں کرتے آئے تھے، ابھی تک فارمل ہوئے ہوئے تھے اور اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا. پھر اسی طرح عبادت کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کریں، جو کر رہے ہیں آپ آلریڈی، ابھی اور وہ نہیں، جو ہو رہا ہے اس کی کوالٹی کو مینٹین کریں. نماز پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے آپ کو ضرور جھٹک لیا کریں کہ اس ٹائم میں اب کوئی اور نہیں کچھ سوچنا، اپنے آپ کو اونچی آواز میں کہا کریں. اسی طرح اپنے تھتکار کے اعوذ باللہ پڑھ کے آپ اپنے تھتکار کے دل کے اوپر پھر نماز شروع کیا کریں.
جیسے کسی خاتون نے کہا کہ میں جب مجھے ایسا خطرہ ہوتا ہے نا کہ مجھے شیطان بہکائے گا اس کے اندر اور مجھے خیالات جائیں گے، تو میں اس کو نماز سے پہلے ہی کہہ دیتی ہوں 1 منٹ میں بس ابھی نماز پڑھ کے آئی، پھر آپ کی سنتی ہوں، 2 منٹ ٹھہر جائیں، آپ ادھر بیٹھے میں آتی ہوں، تاکہ آپ نماز سے فرصت ہو جائے مجھے۔ تو اپنے آپ کو خود سنائیں یہ بات کہ میں ابھی نہیں سوچنے لگی، بعد میں سوچتے ہیں، جو بات کہنی ہے نا آپ نے نماز میں کہا کے وہ بعد میں کرتے ہیں۔ پھر والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، یعنی دیکھیں کہ ہم کہاں سے لیگ کر رہے تھے، کیونکہ یہ بھی ہماری پوائنٹس گین کرنے کا ذریعہ، اجر کا ذریعہ ہے۔ تو اگر مشکل لگتا ہے تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے وہ توفیق دے کہ میں کسی کام آ سکوں، مجھے توفیق دے کہ میں اخلاق برت سکوں، مجھے توفیق دے کہ میں کسی کے لیے نرمی اختیار کر سکوں، میں اخلاق سے بات کیا کروں۔ بعض دفعہ ہم رشتوں میں سخت ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم اس لیے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے، ہم جو مرضی کہہ سکتے ہیں کسی کو، ہاں تو کیا ہے، لوگوں کو ڈسپلن ہونا چاہیے، جیسے میں ہوتی تھی تو میں تو یہ کرتی تھی۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں ہوں اور وہ ہے۔ تو لوگوں کو معرضت دینا سیکھیں، صرف اس لیے کہ ہمارے کھاتے میں نہ آ جائے کہیں اس کی وہ بات جو ہے، یعنی یہ چیز ایسے کہتے ہیں نا آپ کی غائبانہ بھی گواہی آئے تو کوئی آپ پہ انگلی رکھنے والا نہ ہو۔ حتیٰ کہ ہوتے ہیں نا جو رشتے اپوزٹ سے ہوتے ہیں، جیسے ساس بہو ہے یا کوئی ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ بھی آپ کو تنہائی میں بھی وہ سوچے نا تو اسے ایک بات نہ ملے کہ وہ آپ کے لیے کوئی بات ایسی سوچ سکے، بلکہ اس کے ذہن میں اور اس کی زبان میں ہمیشہ یہی آئے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں تو وہ ہمیشہ ہی اپنے ساس سسر یا اپنے رشتوں کی ہمیشہ بڑی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک لڑکی کو دیکھا، وہ ہمیشہ جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد نہیں جیسے زبان پہ جاری ہو جاتا تو ایسے کہتی ہے اللہ میرے ابو کو زندگی دے، اس کے سسر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ اپنے سسر کو کہتی ہے ایسے، اللہ میرے ابو کو زندگی دے۔ کیوں؟ یہ کیا ہے کہ وہ اندر چل رہا ہوتا ہے، وہ ان کا رویہ، ان کا اخلاق، ان کی وہ چیزیں جو ہیں وہ اندر جب چل رہی ہوتی ہیں تو زبان پہ بے اختیار وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آٹو پہ آ جاتا ہے۔ یہ ہیں گواہیاں اصل میں جو لوگوں کے ہمارے حق میں ہیں یا ہمارے خلاف ہیں۔ پھر اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں، انہیں اسکولوں کے حوالے نہ کریں اور یہ کوستے نہ رہیں آج کل اسکول میں کچھ سکھاتے نہیں ہیں، یا قاری صاحب قرآن پڑھا کے جاتے ہیں کچھ سکھاتے نہیں ہیں۔ وہ کچھ نہ سکھانا، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ سے انسپائر ہوتی ہے، خود رول ماڈل بنے۔ پھر نفع مند علم حاصل کرنے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کریں، مجھے علم کہاں سے حاصل کرنا ہے، کہاں سے ٹائم نکالوں، کدھر جانا ہے، قریب جانا ہے دور جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ یعنی آپ طالب علم کے درجے میں فائز ہوں، کیونکہ طالب علم کے لیے بڑی بشارتیں ہیں، فرشتے اس کے پروں کے اپنے پر بچھاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور جنت کے راستے پہ، جنت کے راستے پہ۔ تو اپنے آپ کو علم کے راستے پہ لازمی رکھیں کہ یا تو آپ استاد ہیں یا طالب علم ہیں۔ پھر معاشرے کے پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں، دیکھیں ہم کس کے کیا کام آ سکتے ہیں، کسی کا راشن لگا لیں، کسی کے بچوں کو پڑھا دیں، کسی کے کچھ اور مسائل کو حل کر دیں، کسی کی سوشل لائف، بعض دفعہ کسی کو سمجھانا پڑتا ہے، آپ کہتے ہیں ان میں جہالت ہے، یہ دیکھو یہ ایسے کرتے ہیں، کسی کو عقل دینی پڑتی ہے، بعض دفعہ کسی کو برائیوں کی اچھائی برائی کی تمیز دینی پڑتی ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہماری میٹس ہوتی ہیں، وہ ہمارے گھر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بچوں کو آپ ذرا سا گروم کر دیں، آپ ذرا سا ان کو مینرز سکھا دیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تاریخی جو واقعات تھے وہ محرم میں ہوئے، اسی ہمیں بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، اچھے نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شاید غم کا سال ہے۔ اس کا کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں وابستہ ہے کہ شادی نہ کی جائے تو کوئی ایسا ہو جائے گا، کوئی معاملہ شگون کوئی ایسا ہو جائے گا یا کوئی اچھے کپڑے نہ بنائے جائیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہم ترین واقعات تھے وہ بھی ہمیں محرم میں ملتے ہیں۔ اور جو بھی واقعات جیسے حضرت حسین اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم ہی کو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ہم اس بات کو تو ایک لیتے ہیں اور اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز منع ہے اور یہ اچھا کوئی شگون نہیں اب اس کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہمیں حدیث میں ہوتا تو ضرور واضح کر دیا جاتا کہ اس میں نہیں ہے۔ پھر اسی طرح محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے اور یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے، یعنی کہ جب رمضان آ گیا تو اس کے روزے بھی کر لیے گئے تھے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔
اور 1 سال کے گناہ کتنے کرتے ہیں؟ 1 سال میں کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں؟ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش مارتی ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد. اب آپ ذرا دیکھیں، ادھر رمضان آتا ہے، رمضان کے بعد کیا آتا ہے؟ شوال. ابھی رمضان کے 30 روزے ہمارے گناہوں کو دھونے اور رحمت کو لانے کا ذریعہ بنتے ہیں کہ آگے پھر 6 روزے آ جاتے ہیں. جو 6 روزے جو رکھا گا اس کے پورے سال کے روزوں کا جو ہے وہ کیا ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک سیل لگ جاتی ہے. ہر کے بعد ایک سیل لگتی ہے کہ اب آپ آئیں اور آپ سستا مال لے کے چلے جائیں، اپنا کم مال دیں اور زیادہ مال ہم سے لے کے چلے جائیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو بھی اویل کر پاتے ہیں اور اس کی توفیق بھی پاتے ہیں اور اس کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کا بھی علم رکھتے ہیں. پھر اسی طرح سے ذی الحج آ جاتا ہے. ابھی شوال نہیں جاتا ہے کہ ذی الحج آ جاتا ہے. ذی الحج کے 10 دنوں کی فضیلت جو ہے وہ پھر ایک طرح سے آ جاتی ہے اور پھر ادھر کا 9 عرفہ کا روزہ رکھنے میں جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. ابھی ذی الحج جاتا نہیں ہے کہ پھر محرم آ جاتا ہے، پھر محرم کے 10 دن شروع ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر یہ جو چھوٹے چھوٹے چیزوں کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم بھی اس کا حصہ بنیں کہ ہم اس رحمت کو پانے والے بھی ہوں پھر. اور اس کا ذریعہ واحد یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو. اگر ہمیں علم ہی نہیں ہے تو ہم کیا روزے رکھیں گے اور کیا کسی کو بچائیں گے اور کیا کسی کے اپنے گھر والوں کو ہم اس چیز کے علم دیں گے جب ہمیں خود ہی نہیں پتا. تو اس لیے ان چیزوں کا علم حاصل کیا جائے. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشور کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تھا. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی بات کا شکرانہ ادا کرنا ہو تو بھی نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا. یعنی آپ نے ایک طرح سے خود عمل کر کے بتایا کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، لہٰذا ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا. اب 9 کے ساتھ 10 آتا ہے یہاں پر لفظ اکثر 2 جی، کیونکہ اب یہ بات آ رہی ہے نا کہ یہود سے مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے عبادت میں بھی آپ دیکھیں کہ غیر مسلم کی مشابہت نہیں ہے. کہاں یہ کہ ہم لباس میں، زبان میں، طریقے میں، ہر چیز میں اس کی مشابہت اختیار کرنا شروع کر دیں، جبکہ آپ نے عبادت میں بھی مجھے منع کر دیا اس بات سے. کیونکہ شائبہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ ان میں سے ہیں کہ ان میں سے، پتہ نہیں چلتا. تو اگر کوئی 1 روزہ رکھے گا تو پتہ چل جائے گا یہ یہود ہیں، اگر کوئی 2 رکھے گا تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمز ہیں. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 9 اور 10 کا رکھا ہے یا 10 اور 11 کا بھی رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم بہتر ہے کہ ہم وہ دیکھیں بات جو حدیث میں بیان ہوئی ہے. حدیث میں جب 9 اور 10 کا ذکر ہے تو پھر 9 اور 10 ہی پر اسٹکان ہونا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ہم خود سے چوائس نہ لیں وہ والی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس طرح رکھنے کا حکم دیا. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن اگلا محرم آنے سے قبل آپ کا انتقال ہو گیا، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے. کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے. یعنی اس میں بعض دفعہ باتوں کا اختلاف ہے کہ کیا یہ آگے ملایا جا سکتا ہے کہ نہیں ملایا جا سکتا. حدیث میں ہمیں 9 اور 10 کا ہی ملتا ہے. اب اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنیٰ مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، چاہے وہ عبادت میں ہی کیوں نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ بس ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. کیونکہ جب ہم عبادت سے دور ہوتے ہیں، جب ہم ان فضائل سے دور ہوتے ہیں، جب ہم کسی کا احترام نہیں کرتے تو پھر ہمیں اس سے پتہ نہیں چلتا کہ ہم حتیٰ کہ جو محترم مہینے ہوتے ہیں ان میں بھی، کیونکہ اگر ایک چیز سے منع کر دیا جائے تو اس مہینے میں وہ کام کرنا جو ہے اپنے پر زیادہ بڑا ظلم ہے. ایک ہوتا ہے عام مہینے میں کرنا، ایک ہوتا ہے حرمت والے. مثلا ایک ہے کہ آپ کہیں اور کسی پر ظلم کریں، ایک ہے آپ مکہ میں کسی پر ظلم کریں، تو 2 میں فرق ہے. یعنی کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو گیا گناہ بدعات اور منکرات میں سے ہو. محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو. ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھیں. کس کا؟ اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھیں.
یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے احترام کے کلچر کو رواج دیں، یہ بہت آج کے معاشرے میں ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے کس طرح لوگوں کی رسپیکٹ تھی، بڑے کی چھوٹے کی، بات میں، گفتگو میں، لفظوں میں، جسچرز میں، ہر چیز میں یہ لحاظ رکھا جاتا تھا۔ آج ہم جب سے بلنٹ ہوئے ہیں اور جب سے ہم بہت زیادہ بولڈ ہو گئے ہیں، ہمیں بالکل ہمارا جو احترام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس احترام کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آغاز اپنے آپ سے کریں، اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں کہ ہم جب بات کریں کسی سے، چاہے ملازم سے کریں، چاہے ہم اپنے بڑوں سے کریں، چاہے ہم اپنے چھوٹوں سے کریں، تو اپنے زبان کو، لہجے کو نرم رکھیں، الفاظ کو جو ہے وہ تھوڑا سا گروم کریں، جیسے پلیز اور سوری کر کے بات کرنا۔ ان چیزوں کو جب آپ رواج دیں گے تو انشاءاللہ چھوٹوں میں بھی یہ چیز جو ہوگی وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی جب ہم خود کریں گے۔ پھر ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے آج تمہارا یہ شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ خاص طور پہ غیبت سے بچیں، کیونکہ یہ بھی احترام انسانیت کے خلاف ہے، اور خاص طور پہ انسان کے اپنے احترام کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب اپنا احترام کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں برا لگتا ہے، نہیں میں نہیں ایسے بات کر سکتی، میرے منہ سے نہیں ایسا نکل سکتا۔ تو بیسیکلی اپنی رسپیکٹ ہے یہ کہ آپ اس گھٹیا طریقے پہ نہیں اتر سکتے جس پر دوسرا ہے، جواباً بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ میری اپنی ذات کی ایک رسپیکٹ ہے میری اپنی نظروں میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ کا ایک رسپیکٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں بطور امانت کے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں، جو ہماری جان ہے یا ہماری جو اعضاء ہیں یا ہماری زبان ہے یا کچھ بھی ہے۔ اب آپ اللہ کی خاطر ان کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو واپس لوٹانا ہے۔ کیا لوٹائیں گے واپس؟ آلودہ کر کے یا پاکیزہ کر کے؟ کیسے لوٹائیں گے؟ تو آپ جیسے کسی اور کی چیز کی حفاظت کرتے ہیں نا، ایسے اپنے اعضاء کی حفاظت کیا کریں، ایسے اپنے دل کی، اپنی زبان کی حفاظت کیا کریں۔ جیسے کہ اللہ نے آپ کے پاس رکھوائی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں نا بھائی یہ تو اس کی ہے، میں نہیں کسی کو وہ کرنے دیتی، نہیں میں نہیں اس کی اجازت دیتی کہ ایسا ہو، یہ تو اللہ نے رکھوائی ہے، اور جب تک کہ میرے پاس ہے تو میں اس کو جو ہے محفوظ کر کے رکھوں گی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کیا آپ کا یہ پیغام ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ حرمت جو ہے وہ جان، مال، عزت، آبرو کی رکھنی ہوگی اور ہم پر فرض ہو گیا، کیا اس کے بعد بھی ہم اس کو کراس کریں گے، اس لمٹ کو؟ پھر اسی طرح زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچیں جو دوسرے کی اذیت و تکلیف کا باعث بنے، جس سے کسی کی دل آزاری بھی ہوتی ہو، یعنی کسی کو ہاتھ سے مارنا تو دور کی بات ہے، اگر آپ کی زبان ایسی ہے یا آپ کا کوئی ایسا لہجہ ہے، لب و لہجہ ہے، یا ٹون ایسی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، ہر اس چیز سے بچیں جس سے دوسرا شخص آپ سے تنگ ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں، چاہے آپ کا آرڈر کر کے بات کرنا کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا کسی کو طنز اور طعنہ کر کے بات کہنا کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا کسی کو کسی نہ کسی بات پر فوکس کیے رکھنا ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اتنے بجے یہ ہو تو اتنے، آپ کہتے ہیں نہیں اٹس اوکے، تم ریلیکس کر لو، جب سب کریں گے تو میں بھی کر لوں گی، میں کوئی اسپیشل، مجھے نہ کوئی اسپیشل کرے کوئی ایسا۔ سم ٹائمز آپ دوسرے کو بعض دفعہ اس طرح سے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام جیسی بے مثال شخصیات کے لیے کوئی نازیبہ کلمات ادا نہ کیا جائیں جس سے بے ادبی ہو، جیسے ہم محرم کے ساتھ اور بہت سارے جو تاریخی واقعات ہیں ان میں کچھ صحابہ کرام کو ایک طرف کر دیتے ہیں، دوسروں کو ادھر کر دیتے ہیں، ایک کو اچھا دوسرے کو برا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کون اچھا کون برا تھا۔ پھر کوئی رنجش، کوئی ناچاکی بھی ہو تو وہ ختم کر دیں اور صلح اور امن کا پیغام اپنے قول اور اپنے عمل سے عطا کریں۔ پھر ہم دیکھیں کہ جو چیزیں آپ کو، جیسے یہ پمفلٹ ہے، اسی طرح سے الوداع کے جیسے آپ پوسٹرز دیکھ رہے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جن کے اوپر اتھینٹک احادیث موجود ہیں۔ اب اس کے اوپر وہ احادیث موجود ہیں جو معاشرے میں احترام کو فروغ دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک پمفلٹ ہے، یہ چیزیں ہیں، اور آپ کتابوں کے سٹال لگا سکتے ہیں، کچھ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے معاشرے میں اس پیغام کو عام کریں۔ آپ خود نہیں پڑھا سکتے، آپ خود نہیں لوگوں کو درس دے سکتے، تو کم از کم آپ جو بنی ہوئی چیزیں ان کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی پڑھیں، ان کے گھروں میں بھی یہ چیز عام ہو، تو ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو اتھینٹک چیزیں ہیں صرف وہ پہنچائیں جو کسی کے کام کی ہوں، جس میں کچھ کرنے کے کام بتائے گئے ہوں، صرف فارورڈڈ میسیجز نہ ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ الوداع کی رنگ ٹونز جو ہیں وہ موجود ہیں، جس کے اندر کوئی حدیث ہے جو استاذہ نے پڑھی ہوئی ہے یا کچھ ایسا ہے، اب وہ اگر آپ کی رنگ ٹون ہے تو جتنی دیر کوئی آپ کی بیل سن رہا ہے وہ کیا سن رہا ہے؟ وہ حدیث سن رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اور یہ سن رہا ہے۔ تو ہم کیوں نہ ان چیزوں کو اپنے یعنی نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے کہ اچھا اگر کوئی میرا فون کرے نا تو اتنی دیر میں اس کو پیغام پہنچ چکا ہو، تو ان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ alhuda.pk.com ہے یا farhadhashmi.com ہے، اس کے اوپر آپ کو رنگ ٹونز کا ملے گا پورا، کہ اس کے اوپر کوڈ آگے لگا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ والی حدیث کو اپنی رنگ ٹون بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ جائیں اور 666 پہ آپ پوسٹ کر دیں اس کو، جیسے عام میسج آپ بھیجتے ہیں
666 پہ آپ اس کو وہاں پہ وہ نمبر لکھیں اور 666 پہ آپ کر دیں, آپ کی وہ ٹون سیٹ ہو جائے گی. پھر آپ کو چینج کرنی ہے, آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں, دوسرا کوڈ ڈالیں, 666 پہ بھیج دیں, آپ کی وہ ٹون سیٹ ہو جائے گی آرام سے. تو اس طرح کر کے وہ جو ہم نے ابھی بات کہی ہے کہ اپنا ذرہ ذرہ کر کے جوڑ کے, جیسے آپ کہتے ہیں نا میں نے جوڑ کے گھر بنایا اپنا اور جوڑ کے بچے پالے, تو اپنی آخرت کو بھی جوڑ کے بنانے کی کوشش کریں کہ شاید یہی چیز میرے کام آ جائے. اس لیے آتا ہے کہ اسلاف میں سے, اسلاف جو ہیں وہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے, چاہے وہ کسی کے ڈول میں پانی ڈالنا ہو, چاہے وہ کسی کی کسی کو سپورٹ کرنا ہو, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزے ہوں, چاہے وہ تہجد ہو, کوئی بھی جو ہوتی تھی نیکی وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی کر جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے ہمیں کون سا آنسو, کون سی بخشش, کون سا قیام اور کون سا کسی کا آنسو پہنچنا جو ہے وہ جنت میں لے جائیں. اس لیے وہ اپنی نیکیوں کو جمع کر لیا کرتے تھے اور ہر چھوٹی بڑی نیکی کو کرتے تھے. اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے کہ اچھا ہم اس نیکی کو کیوں کریں, اچھا اب ہم ہی کیوں کریں, کوئی اور کیوں نہ کرے, اچھا ابھی تو ہم ویسے بڑا پورا 30 پارے پڑھ لیں اس کے بعد کریں. جو نیکی آگے آ جاتی ہے اس کو نیکی سمجھ کے کریں گے تو آپ کو وہ نیکی بڑی ہو جائے گی. بظاہر نیکی کوئی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس کے لیے جا رہی ہے. اصل میں جس کے لیے کی جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ بڑی ہو جاتی ہے. ورنہ بعض دفعہ حج اور عمرے بھی کر لیے جائیں اور جس کی وجہ سے کیا جاتا ہے اس کے لیے نہ کیا جائیں تو وہ نیکی بھی جو ہے وہ بہت ہلکی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اپنی نیتوں کے لیے اخلاص مانگیں, اللہ سے وہ نیکیوں کی توفیق مانگیں, اللہ سے وہ تعلق مانگیں کہ اللہ مجھے اپنے, اسی نے آتی نا دعا کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے, کیونکہ تعلق محبت سے بنتا ہے, زبردستی کا تعلق زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نمازیں پہ چھوڑ دیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم تہجد نہیں پڑھتے تو ہم کو اتنے بہت ایزی آرام سے سو کے اٹھتے ہیں, ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا راتوں کو. تو بیسیکلی کیا ہے, اللہ مجھے محبت عطا فرما, پھر مجھے ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھے محبوب ہیں, کیونکہ پھر آپ کو نیک صحبتیں اچھی لگنے لگتی ہیں, پھر آپ تلاش کر کے ان تک پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. اور مجھے وہ عمل کی محبت عطا فرما جو مجھے قربت دیتی ہو. پھر جب ہمیں عمل محبوب ہوتے ہیں تو ہم ان کی نہیں کوشش کرنے لگتے ہیں, تڑپنے لگتے ہیں کاش میں بھی یہ سب کچھ کر لوں, کاش میری. پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ میں تہجد نہیں پڑھتی, پھر آپ کو دکھ ہونے لگتا ہے آج میں نے تسبیحات نہیں پڑھی ہوئی. تو اس لیے یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس زندگی جو ضمانت ہمارے پاس ہے اس میں خیانت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرمائے, اور واقعی ہمیں وہ اسلام کی روح سمجھنے کی توفیق دے کہ جو ہم پر لازم ہے. اور ہم بلیسڈ لوگ ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے اور ہم اسلام کی حالت میں اگر چلے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے, یہ ایک بہت ہی بڑی VIP قسم کی اپرچونٹی ہم اس وقت اویل کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم کرتے ہوئے ہم سب پر آسانیاں ایسی کر دے کہ ہمیں دین کا شوق عطا کر دے اور ہمیں دین کی توفیق عطا فرما دے. جہاں پر جتنے لوگوں نے یہ اہتمام کیا اللہ ان کو جزائے خیر دے, اس گھر پہ رحمت نازل فرمائے, آپ سب پہ رحمت کرے جن لوگوں نے یہاں پر آئے ہیں, اور ہم سب کو اس پیغام کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچاتے ہوئے قرآن کو ہر دل اور ہر تک پہنچانے کے مشن میں بہترین حصہ عطا فرمائے. ہمیں خود اہل قرآن لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کر لیں, وہ حضرت نہیں, لفظی روزے ہیں نا. جی کیونکہ آ رہا ہے نا کہ محرم کے روزوں کا ثواب ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ کر لیتے